السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب بالا خاتون اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں البائی وہاں پہنچتا ہے۔ عثمان صاحب البائی سے کہتے ہیں، البائی تم آگے سار قلعے میں داخل ہوگی؟ تو البائی کہتا ہے، حضور اس بار یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں سایہ بن کر اندر داخل ہو جاؤں گا۔ بالا خاتون کہتی ہے، ہمیں تم پر بھروسہ ہے البائی، تم نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا، لیکن اس بار ہمارے بچے خنجر کی نوک پر ہیں، ایک چھوٹی سی بھی غلطی۔ تو البائی کہتا ہے، میں انہیں کائی کی طاقت دکھاؤں گا بالا خاتون، آپ فکر نہ کریں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جلدی سے اپنی تیاری کرو البائی۔ اورحان اور علاؤالدین فاطمہ اور دوسرے سرداروں کو بچانے کے لیے قلعے میں داخل ہوں گے۔ علاؤالدین ایک پوٹلی اٹھا کر آگے بڑھتا ہے تو اورحان کہتا ہے، البائی وہ آکسار کے گھوڑوں کے لیے باہر سے تازہ گھاس لاتے ہیں، تمہیں اس کو ان میں شامل کرنا ہوگا، یہ کھانے کے بعد گھوڑے بیمار ہو جائیں گے۔ علاؤالدین البائی کو گھاس دکھاتے ہوئے کہتا ہے، یہ بہت زہریلے ہیں، اسے اپنے ہاتھوں سے مت چھونا، کوئی کپڑا وغیرہ استعمال کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تھیلی اسے دے دیتا ہے۔ تو البائی پوچھتا ہے، پھر کیا ہوگا حضور؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، اصل مسئلہ تب شروع ہوگا، کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا، ورنہ ہم اس کی قیمت اپنے بچوں کی جان سے ادا کریں گے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ادھر بازنطینی سپاہی فاطمہ کو لے کر زندان کے پاس آتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کو دیکھ کر یوسف ایک دم سے پوچھتا ہے، فاطمہ خاتون کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مگر سروجہ مسلسل چلا رہا ہوتا ہے، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ پوچھتی ہے، سروجہ کو کیا ہوا ہے؟ تو یوسف کہتا ہے، سپاہیوں یہ مرنے والا ہے، اسے حکیم کے پاس لے جاؤ، یہ سردار کا بیٹا ہے، اگر یہ مر گیا تو لوکاس اس کا حساب تم سے لے گا۔ فاطمہ بھی صورتحال کو سمجھتے ہوئے سپاہیوں سے کہتی ہے، جلدی سے حکیم کو بلاؤ، اس کی مدد کرو۔ کچھ دیر تک منظر دیکھنے کے بعد سپاہی زندان کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ایک سپاہی سروجہ کو اٹھاتا ہے، سروجہ اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ سروجہ کے دیکھا دیکھی یوسف بھی ایک کو دبوچ لیتا ہے، ایک کا کام فاطمہ بھی تمام کر دیتی ہے۔ سپاہیوں کو مارنے کے بعد یوسف اور سروجہ اپنی زنجیریں کھول لیتے ہیں اور فاطمہ سے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو فاطمہ کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، چلو ہم یہاں سے بھاگیں گے، ہم ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں گے، قیدیوں کو بھی نکالو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باقی سب قیدیوں کو کھولنے لگ جاتے ہیں اور اگلی لمحے تلواریں لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ قرارگاہ میں بیحان بیگم خاتون کو روکتے ہوئے کہتا ہے، ہم انہیں بچائیں گے، آپ جانتی ہیں نا؟ تو بیگم کہتی ہے، میں جانتی ہوں، میں بالکل جانتی ہوں بیحان بے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ میں اتنی خوفزدہ ہوں، میرا بھائی یوسف میری امانت ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو بیحان ایک دم سے کہتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم برسوں سے دشمن ہیں، ہم ایک طرف ہو جائیں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب ہم متحد ہوں گے اور اپنے بچوں کو بچائیں گے۔ بیگم جیسے ہی آگے بڑھتی ہے، ایک سپاہی گزرتے ہوئے بیحان کو خط دیتا ہے، جبکہ اسی طرح کا ایک خط بیگم کے گھوڑے کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے۔ بیحان خط پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا زندہ رہے تو شام کو اس رائے میں آ جانا۔ بیگم کے خط پہ بھی یوسف کے بارے میں ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ خط میں مزید لکھا ہوتا ہے، کسی سے کچھ کہے بغیر آج شام اس رائے آ جانا اکیلے۔ خط پڑھنے کے بعد وہ دونوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر بیحان اور سروجہ آگے بڑھتے ہوئے دروازے پر کھڑے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پھر یوسف کہتا ہے، فوجیوں کے آنے سے پہلے یہاں سے چلو۔ وہ تینوں جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، بازنطینی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ سروجہ اور یوسف بازنطینیوں کے ساتھ نمٹ ہی رہے ہوتے ہیں کہ صوفیہ فاطمہ کے گلے پر تلوار تان لیتی ہے۔ سپاہی سروجہ اور یوسف کو بھی دبوچ لیتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، مردہ یا زندہ، جب تک میں نہ چاہوں تم اس جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ یوسف چلاتے ہوئے کہتا ہے، اے ناگن، یہ جہنم تمہاری قبر ہوگی۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے، گٹیا ترک، کیا یہ جرات مندانہ الفاظ تمہارے خون میں شامل ہیں؟ میں تمہارے اندر کے خوف کو سونگ سکتی ہوں۔ فاطمہ اس سے کہتی ہے، جھولے میں پڑے بچے سے لے کر تلوار تھامے ہوئی بہن تک، ترکوں میں خوف کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ سن کر صوفیہ فاطمہ کو دھکیلتے ہوئے کہتی ہے، کیا واقعی؟ چلو دیکھتے ہیں، سپاہیوں سے دور رہو۔ فاطمہ تلوار اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، میری تلوار تمہارے گندے خون سے رنگ جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ صوفیہ پہ حملہ کر دیتی ہے۔ دونوں میں زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ صوفیہ بہت سے حملوں سے خود کو بچاتی ہے اور آخر کار پلٹ کے تلوار فاطمہ کے گلے پر تان لیتی ہے۔ پھر کہتی ہے، کیا اتنے ہی دم تھا عثمان کی بیٹی؟ پھر صوفیہ سپاہیوں سے کہتی ہے، فوجیوں نے زندان میں پھینک دو، لیکن ان کا اچھی طرح خیال رکھو، انہیں زندہ رکھو، لیکن ان کی ہمت کو چیر پھاڑ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی انہیں لے جاتے ہیں۔ جنگل میں سردار گینجر سردار کراسے کے پاس جاتا ہے۔ سردار کراسے اس سے پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ تمہیں یہاں تک کیا لایا ہے؟ تو سردار گینجر کہتا ہے، آپ میرے بڑے ہیں کراسے صاحب، میں آپ سے مدد مانگنے آیا تھا۔ تو کراسی کہتا ہے، چھوٹا اگر بڑے کو پہچان لے تو بڑے سے بڑا ہوگا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو گینجر کہتا ہے، عثمان سردار، وہ کمان سے نکلے ایک تیر کی طرح ہے، کیونکہ دشمن نے فاطمہ خاتون کو اسیر کر لیا ہے تو وہ سوغوت کافروں کو دینا چاہتا ہے۔ سردار کراسے کہتا ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، کبھی نہیں، ایک ترک کا بغیر جنگ کے اپنی زمینیں کافروں کو دینا۔ سردار گینجر کہتا ہے، ہم صدران ہیں جو روایات کو جانتے ہیں، ہم عثمان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن بحیثیت بزرگ آپ مداخلت کریں، میرا خون یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سردار کراسے کہتا ہے، ہو سکتا ہے اب یہ برداشت نہ ہو، لیکن مستقبل میں وہ آپ کا خون بھی بہا سکتے ہیں گینجر صاحب۔ اگر عثمان اسی طرح چلتا رہا تو وہ اپنے ارد گرد والوں کو اسی طرح جلا دے گا جس طرح اس نے خود کو
جلایا ہے، تم نے میرے پاس آ کر بہت اچھا کیا، پریشان نہ ہو، میں جا کر عثمان سے بات کروں گا، میں اسے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ سردار گینجر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، آپ عظیم انسان ہیں کراسے صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار گینجر چلا جاتا ہے اور کراسے کہتا ہے، پہلا پتا گر گیا ہے سانجار۔ عثمان کا قداور درخت اب خزاں کے موسم کا سامنا کر رہا ہے، وہ جلد ہی زمین بوس ہو جائے گا۔ کائی قبیلے میں غازی 2 تلواریں گھسیٹتے ہوئے عائشہ سے کہتا ہے، چلو ہم جائیں گے اور فاطمہ خاتون کو بچائیں گے، آؤ عائشہ اپنی تلوار اٹھا لو۔ تو عائشہ خنجر دکھاتے ہوئے کہتی ہے، یہ میرے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو، میرے بابا فاطمہ خاتون کو بچائیں گے۔ تو غازی کہتا ہے، تمہارے بابا غائب ہیں، غائب انسان فاطمہ خاتون کو کیسے بچائے گا؟ چلو چلتے ہیں، اگر تم ڈرتی ہو تو مت آنا۔ یہ سن کر عائشہ کہتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی، دوسری بات یہ کہ میرے بابا اس سے بڑھ کر ہیں جو تم سمجھتے ہو۔ غازی کہتا ہے، تمہارے بابا گھوڑوں کے رکھوالے ہیں، ایک گھوڑے کا رکھوالا اور کیا کرتا ہے، جبکہ میرے بابا ایک سردار ہیں، ان کے پاس 2 تلواریں بھی ہیں، تمہارے بابا بس گھوڑوں کے رکھوالے ہیں۔ عائشہ غصے سے کہتی ہے، تم کچھ نہیں جانتے، میرے بابا صرف گھوڑوں کے رکھوالے نہیں ہیں۔ غازی پوچھتا ہے، وہ کیا ہیں جو میں نہیں جانتا؟ ہمیں بتاؤ تاکہ میں تمہارے بابا کی صلاحیتوں کو جان سکوں۔ عائشہ کہتی ہے، میں تمہیں یہ بتا کر پچھتانے پر مجبور کروں گی، اب تم دیکھو گے کہ میرے بابا کون ہیں، یہ دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے خنجر دکھانے ہی لگتی ہے کہ خواتین وہاں پہنچتی ہیں اور الجھن تلواریں غازی سے لیتے ہوئے کہتی ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو غازی کہتا ہے، ماں ہم فاطمہ خاتون کو بچانے جائیں گے، مجھے میری تلواریں دو۔ ہولوفیرا بھی عائشہ سے خنجر لے لیتی ہے اور کہتی ہے، آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے بچی۔ الجھن غازی سے تلوار چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، غازی میں تمہیں مار دوں گی، دوبارہ تلواروں کو مت چھونا۔ یہ سن کر غازی گونجا کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، گونجا میری ماں کو سمجھاؤ، میں خاموشی سے انتظار نہیں کر سکتا۔ گونجا کہتی ہے، رک جاؤ غازی، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ خنجر کو دیکھتے دیکھتے ہولوفیرا جیسے ہی خنجر نکالنے لگتی ہے، عائشہ ایک دم سے کہتی ہے، رکیں رکیں رکیں، اگر میرے بابا کو پتا چلا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو بہت ناراض ہوں گے، اسے مجھے دے دیں تاکہ میں اسے اس کی جگہ پر واپس رکھ سکوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہولوفیرا اس سے کہتی ہے، ٹھیک ہے لیکن چلو واپس رکھتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو۔ تو عائشہ کہتی ہے، اچھا تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہاں رکھنا ہے۔ سوغوت میں اورحان اور علاؤدین سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے، آپ کے حکم کے مطابق ہم لوگوں کو چوک میں جمع کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے، لوگ سن کر غمگین ہوں گے کہ شہر خالی کر دیا جائے گا، انتشار بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، عوام کو یقین ہو جائے گا، میں نے یہ منصوبہ ان کی بھلائی کے لیے بنایا ہے، میں انہیں اس جنگ میں شامل نہیں کر سکتا۔ تو علاؤدین کہتا ہے، لیکن حضور اس بار امتحان بہت مشکل ہوگا۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، ہرگز نہیں، ہم ثابت قدم رہیں گے اور کبھی مایوس نہیں ہوں گے، ہم کفار کو ہرگز وہ نہیں لینے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ اگر کفار کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر ہے تو کیا ہوا، ہمارے پاس حق کی تلوار ہے، جب تک ہم حق کی راہ پر ثابت قدم رہیں گے، اگر ساری دنیا بھی ہمارے خلاف ہو جائے تب بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ علاؤدین اور اورحان، اب آپ یہ بات لوگوں کو اچھی طرح سمجھائیں گے، اب یہ فریضہ آپ کا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ ادھر بہان بیگم خاتون کے ساتھ کائی قبیلے میں داخل ہوتا ہے، انہیں دیکھتے ساتھ ہی خواتین ان کے پاس آتی ہیں اور بچے ان کے ساتھ نہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ حسائل بہان سے پوچھتی ہے، میرا ساروجہ کہاں ہے، آپ میرے بیٹے کو کیوں نہیں لائی؟ ہولوفیرا پوچھتی ہے، آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ عثمان صاحب اور بالا ماں کہاں ہیں؟ گونجا پوچھتی ہے، ہمیں بتائیں کیا فاطمہ محفوظ ہے؟ تو بیگم کہتی ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کے بدلے سوغوت کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اس وقت تک وہ کفار کی قید میں رہیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے اور ہزار رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر بہان اسے سہارا دیتا ہے۔ سوغوت میں اورحان لوگوں سے کہتا ہے، اے لوگو، تم آج تک ہر طرح کے سانحات سے گزرے ہو، ہم نے ایک ساتھ کہہ کہے اور خوشیاں بھی بانٹے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ریاست مشکل حالات سے دوچار ہے، کفار نے ہماری بہن فاطمہ اور صدران کے بیٹوں کو قید کر لیا ہے۔ یہ سن کر لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، بد نسل غدار، بد نسل غدار، کافر۔ علاؤدین کہتا ہے، کفار نے ہم پر ایک بڑی شرط عائد کر دی ہے، یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ اورحان اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، لیکن ہم اپنی بہن فاطمہ کو بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور ہیں، ہم اپنی سوغوت کی سرزمین جو ہماری ملکیت ہے بازنطینیوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے؟ ایک بزرگ پوچھتے ہیں، کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہم انہیں اپنی زمین کیسے دے سکتے ہیں؟ تو بالا خاتون سامنے آتے ہوئے کہتی ہے، اگر کوئی اور راستہ ہوتا تو ہم اسے ضرور اپناتے، لیکن نہیں ہے، ہم اس آزمائش پر بھی قابو پا لیں گے، غم نہ کریں، ہمارے قبیلے کا دروازہ آپ سب کے لیے کھلا ہے۔ اورحان کہتا ہے، یہ مت سوچے کہ ہم کفار کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے، آج انہوں نے ہماری داڑھ اکھاڑی ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں جنہوں نے آج ہماری داڑھ اکھاڑی ہے کل ہم ان کے کلیجے چیر پھاڑ دیں گے۔ مگر اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔